اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزتو برب الکعبہ۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ عزاداران امیر المومنین، دوسری مجلس ہے اٹلانٹا جعفریہ سینٹر کی، شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی۔ یہ وہ مجالس کہ جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے مجلسیں ہیں، 1441 ہجرہ 2020 کی۔ آج 19 رمضان اور میری ٹاپک، جیسا کل میں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ سے وہ ہسٹری ہے، وہ امام کی بائیوگرافی ہے کہ خانہ کعبہ سے مسجد کوفہ تک، یہ امام علی کی 63 ایئرس کی لائف جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہمارے لیے ایک حجت ہے۔ ولادت سے لے کے شہادت تک امام علی کی پوری زندگی، پوری لائف ایک ایسی حجت بنی کہ ہر منزل پر علی کو کامیابی، سکسس ملا، لیکن مولا علی نے جب سر پہ ضربت لگی تو اس وقت کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا۔ دوستو، وہ علی کے جس کی پوری لائف ایسے گزری ہے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل، ہمارے لیے ایک درس، ہم کو وہ سیکھنا ہے، وہ لینا ہے مولا علی کی لائف کی۔ جب بھی ایسے ایام آتے ہیں تو ہم صرف سن کے خاموش نہیں بیٹھ جانا کہ ہم اور مولا کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ بے شک ہماری پہچان امام علی سے ہے، یہ یاد رکھو، ہماری آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ مولا علی سے ہے۔ ہم پہچانے جاتے علی والے کہہ کے پوری دنیا میں، اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ میں اللہ ہم کو علی والا کہہ کر ہی پکارے، علی کا شیعہ کہہ کر پکارے، اس لیے کہ اگر یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے تو تمہارے لیے ایک وہ کمال ہے کہ کامیابی اگر ہم کو مل جائے، وہ سکسس ہم کو مل جائے جو مولا علی کی زندگی کے ہے۔ مولا علی اس کریم کا نام ہے کہ جس نے صرف عطا کیا، صرف دیا۔ علی کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو کئی حصوں میں ہے۔ مولا علی کی شجاعت ہے، مولا علی کی عبادت ہے، مولا علی کی سخاوت ہے، مولا علی کا ایثار ہے، سیکریفائز ہے، مولا علی کا علم ہے۔ کل جب بات پہنچی تھی، پھر میں وہیں سے شروع کرتا کہ مکے تک کل بات پہنچی کہ مکے میں جب دعوت ذوالشیرہ ہو گئی اور علی نے وہاں پہ کہا کہ انا یا رسول اللہ، کسی نے ہیلپ نہیں کی تھی، کسی نے مدد نہیں کی۔ 12 سال کی ایج سے، 12 ایئر سے مولا نے یہ کیا، یہ بتایا کہ میں کیسے رسول کی مدد کر رہا، میں کس طرح میں رسول کی ہیلپ کر رہا، اور فرسٹ ڈے سے ایسی ہیلپ کی ٹل دا لاسٹ ڈیٹ۔ آج اب تاریخ کا ایک واقعہ سنو کہ کیسے میرے مولا نے ہیلپ کی ہے اور کیسے اپنی بات کو نبھایا ہے۔ اس لیے شیعہ کی پہچان بھی یہ ہے کہ اف یو پرومس سم تھنگ، آپ کو کرنا ہے، یہ یاد رکھو۔ اگر تم نے کسی چیز کے لیے پرومس کیا ہے تو وہ پرومس تمہارا پورا ہونا۔ مولا نے بچپنے میں کہا نا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کرتا، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ ہم اسی طرح اپنی لائف کو اٹلانٹا میں گزارنا بھی، ہم یہ سوچ کے نہیں کہ اگر میں نے پرومس کیا کسی کو، اگر میں نے پرومس کیا ہے تو وہ پرومس پھر چلا جائے گا، یہ کبھی نہیں کرنا۔ کہ جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ اس لیے لازم ہے وعدہ پورا کرنا کہ تم نے اس سامنے والے سے وعدہ کیا ہے، علی نے وہ وعدے کو پورا نبھایا۔ یہ چیز کو ہم پریکٹیکل لائف میں سیکھنا۔ اگر کوئی آ کے آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی چیز کہتا ہے
تو آپ نے اگر کیا ہے، ادروائز ٹیل دم اسٹریٹ کہ جو آپ سے نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ بول کے کام ہی نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا. کل کی مجلس جہاں پہنچی تھی وہاں سے میں بایوگرافی لے کے چل رہا. یہ تو ایک انٹروڈکشن یہ تھا کہ ہم کو کرنا کیا مولا علی کی لائف سے. دوستو جب اعلان ہوا، رسول نے اعلان کیا رسالت کا، 13 ایئرس مکے میں رہے. 13 ایئرس مکے میں. آپ نے کل میں نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، آج دعا نہیں بتا رہا. 13 ایئرس میں پورے کافر اور مشرکین نے پہاڑ توڑ دیے رسول کے اوپر. اتنی مصیبت، اتنا تکلیف ہوئی، لیکن ہر منزل پر یہ امام علی تھے. آپ کو خالی اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک سٹیج ایسا آیا کہ جب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ، اس لیے کہ مکے کی لائف میں مولا علی سے زیادہ مولا علی کے بابا جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کا رول ہے. مکے میں یہ دو ایسی پرسنالٹیز تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول زندہ رہے، اللہ کے رسول کا پیغام پروپوگیٹ ہوتا رہا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایسا پہاڑ ٹوٹے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ پہاڑ ٹوٹے، اتنی مصیبتیں آئی، لیکن جناب ابو طالب دیوار کی طرح کھڑے ہوئے. جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اب تم مکہ چھوڑ دو. اس لیے چھوڑنے کے لیے کہا کہ جو مکے کے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ وہ ظالمین تھے کہ ان لوگوں نے ایک لمحہ بھی رسول کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. آپ سوچ سکتے کہ جب اتنی مصیبت پہاڑ ٹوٹی تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب تم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ. اس لیے کہ مدینے میں اس وقت انصار تھے، اور مدینے میں اس وقت جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، اور وہ لوگ دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے ہمارے پاس، یہاں آنے کے بعد اسلام پروپوگیٹ کرتا. یہ بھی ایک میسیج ہمارے لیے ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تم زندہ برابر نہیں رہ سکتے، اگر کسی جگہ پہ اگر تم کو یہ دیکھ رہے کہ تمہارا کام نہیں چل رہا، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا میں، اگر تمہارے لیے کوئی پرابلم ہے تو حکم ہے کہ جگہ بدل دو، گھر بدل دو. اس سے کیا ہے کہ جگہ کے بدلنے سے یا گھر کے بدلنے سے پھر راستہ کھل جاتا. یہ بھی ایک پیغام ہے ہمارے لیے آج کہ اگر آپ کا کہیں مثال کے طور پہ بزنس نہیں چل رہا، خدا نخواستہ یہ ہو رہا، یہ پرابلم، تو ایگزامپل دیا گیا کہ جیسے اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے اسلام کو سپریڈ کیا. مکے میں جب تک اسلام تھا، مکے میں اسلام سپریڈ نہیں ہو رہا تھا. اس لیے سپریڈ نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پہ پرابلمز تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ مکے سے تم آگے بڑھ جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو، جبکہ برتھ پلیس ہے اللہ کے رسول کی. اور مکہ امام علی کا، اللہ کے رسول کا، بی بی کا، پورے خاندان اہل بیت کی برتھ پلیس تھی. مدینہ ایک الگ شہر تھا، لیکن جب حالات خراب ہوئے اور اسلام پھیلا مدینے میں جانے کے بعد. جب تک مکے میں تھا اسلام نہیں پھیلا. اسی طرح اگر بیک ہوم آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یا مثال دے رہا کہ اگر اٹلانٹا میں مثال کے طور پہ آپ کا بزنس نہیں گرو کر رہا، یا اٹلانٹا میں آپ پرابلمس میں، استخارہ دیکھو، استخارہ دیکھ کر آپ جگہ کو بدلو. جگہ کے بدلنے سے بھی رزق کا کھلتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا. بہرحال جب وہ سٹیج آیا، وہ وقت آیا، تو اللہ کے رسول نے امام علی کو بلایا. امام علی کو بلا کے کہا کہ یا علی، یہ کافر و مشرکین آج رات میں میرے گھر آ رہے، اور گھر آ کر وہ مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤں. کیا تم آج رات میں میرے بستر پہ سو گے؟ دوستو یہ بہت بڑا آفر تھا. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ یا علی، اگر تم آج رات، پلیز غور سے سننا، یہ سب کے لیے پیغام ہے، سیکریفائس کا پیغام. یہ جذبے کو پیدا کرو. آپ سوچو کہ مولا علی کا کتنا بڑا سیکریفائس ہے، یہ فیلنگز کو کہ کوئی مرنا چاہتا ہے. اللہ کا رسول بول رہے کہ یا علی، تم آج میرے بیڈ پہ سو جاؤ. کافر اور مشرکین مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے، they are planning to kill me. آپ میرے بستر پہ سوئیے، میں جا رہا یہاں سے. تو اس وقت امام علی کا تاریخی جملہ ہے. امام علی اس وقت امام نے کیا کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دوستو یہ سیکریفائس، یہ جذبہ اسلام کے لیے جو امام علی کا تھا، یہ جذبہ 0.1% بھی کوئی نہیں لا سکتا. وہ جو وعدہ کیا تھا، کوئی ایسا ہے آج کہ مجھے پتا چلے کہ فلاں شخص مجھے مارنے آ رہا، میں اگر کسی اپنے سگے بھائی کو بھی بولوں کہ کیا آپ میری جگہ سوئیں گے،
کوئی سوئے گا؟ کوئی نہیں سوئے گا. سب کو زندگی پیاری ہے, سب کو جان پیاری ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ سو جاؤ, میں آپ کو اگزامپل دے رہا کہ مولا علی کی لائف کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ امام بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا اگر آپ کی جان بچے گی. یہ سیکریفائس تھا امام علی کا, جیسے ان کے بابا کا سیکریفائس تھا ویسے امام علی کا سیکریفائس. مولا علی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں لیٹ جاؤں گا. اللہ کا رسول میں تیز جا رہا, اللہ کا رسول قرآن مجید کا وہ سورہ یاسین اس کی آیت نمبر 9 کو پڑھا, 9 آیت کی تلاوت کی, مٹی کو اٹھایا. کافر و مشرکین اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا, سب کے ہاتھوں میں تلوار تھی, رات کا وقت تھا. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی آج گھر سے باہر نہیں نکل رہی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کچھ اور بول رہی, کوئی باہر نہیں نکلے. اللہ کا رسول اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, اس آیت کی تلاوت کی. یہ آیت آپ بھی اپنے پاس ہمیشہ رکھنا. جب بھی کہیں آپ انٹرویو کے لیے جا رہے, کبھی کہیں بھی کوئی ٹینڈر کے لیے جا رہے, کہیں کسی ظالم کے سامنے جا رہے, امیگریشن میں جا رہے, کوئی کام کے لیے, اگر جاتے وقت عورت مرد کوئی بھی یہ آیت تمہارے ساتھ رہے اور تم حق پہ رہے تو اللہ سامنے اور پیچھے دیوار کھڑا کر دیتا. یہ بڑی پاک اور عجیب آیت ہے کہ دشمن کے سامنے اگر فتح چاہتے ہو, دشمن کے سامنے تم کامیابی چاہتے ہو, دشمن کے سامنے تم سکسیس چاہتے, تو یہ آیت ہمیشہ ہمارے کام آتی. یہ آیت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو, لکھ کے رکھنا, وہ لکھے رکھنے سے بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا. ایون جب یہ رائٹس ہوئے تھے انڈیا میں, جب انڈیا میں ہوئے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے, اپنے جاننے والوں نے, انہوں نے کیا کیا تھا, اس آیت کو اپنے گھر پہ لکھ کے لگا لیا تھا, اور اس آیت کو بالکل گھر کے انٹرنس پہ لکھ کے لگا لیا کہ کوئی دشمن آئے نہیں. اس لیے کہ اس آیت میں اللہ یہ بول رہا کہ سامنے پیچھے آگے پیچھے ہر طرف اللہ دیوار کھڑا کر دیتا, لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تم حق پہ رہنا. یہ سورہ یاسین کی عجیب آیت برکتوں والی, اور یاسین سورہ ہی اتنا برکتوں والا ہے کہ یاسین سورہ اگر کوئی پڑھتا ہے روزانہ, اگر کوئی رمضان میں, ماہ رمضان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا اور وہ بھی صبح میں کرے. آغا وحید خراسانی آج ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین, اللہ ان کو سلامت رکھے, ایران میں موجود ہے. آغا کہتے ہیں کہ روزانہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کوئی صبح میں کرے تو دن بھر اور نیکسٹ مارننگ تک وہ ایک اللہ کے پناہ میں آ جاتا. اور سورہ یاسین روز تلاوت کرنے والے کو فشار خبر سے اس کو نجات ہوتی. سورہ یاسین روز تلاوت کرنے والے کے رزق کھلتا. آپ اپنے بزنس میں, اپنے کاروبار میں, جب اپنا بزنس سٹارٹ کریں, when you start your business, وہاں پہ ایک ڈیری کوئن ہے, جو بھی آپ کا بزنس ہے, اس بزنس میں جب آپ سٹارٹ کرو تو سورہ یاسین پڑھ کے سٹارٹ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ سورہ یاسین کی برکت کیا دیتی. یہاں تک کہا گیا کہ سورہ یاسین روز پڑھنے والا کہ جب وہاں پہنچتا اور جب آخری وقت آتا تو سورہ یاسین کی برکت سے اللہ اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرتا. اور سورہ یاسین کا ایک اور عمل مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی پریشانیوں میں ہے, کوئی مصیبتوں میں ہے, کوئی تکلیفوں میں ہے, آپ یہ عمل ٹرائی کر کے دیکھنا. ایون ہسبینڈ وائف کے اگر ایشو ہے, ایون میریڈ لائف کے ایشو ہے, اگر ایون اولاد کا خدا نہ خواستہ کوئی ایشو ہے, تو سورہ یاسین کا ایک عمل ہے جو 9 days تک کرنا ہے. یا اور اس کو کس انداز سے کرنا, 7 مبین ہیں, 7 مبین ہیں سورہ یاسین میں. ایک مبین تک جانا, پھر پلٹ کے واپس آنا, پھر شروع کرنا, پھر دوسرے مبین پہ رکنا, پھر واپس جانا, پھر 3rd مبین پہ رکنا, پھر واپس جانا. اسی طرح 7 مبین ہے. یہ 20 یا 25 منٹس کا عمل ہے, بٹ ایکسٹرا آرڈنری عمل ہے. اولاد کے لیے بہت اچھا ہے, بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. کوئی رکاوٹ ہے, کوئی آپ کو امیگریشن کا پرابلم ہے, کوئی ویزے کا پرابلم ہے, کوئی اینی پرابلم, اس لیے کہ یاسین یہ اللہ کے رسول کا نام ہے, سرکار کا نام ہے. اللہ نے اللہ کے رسول کو یاسین کہہ کر پکارا, مزمل کہہ کر پکارا, طٰہٰ کہہ کر پکارا, مدثر کہہ کر پکارا. یہ سارے سورے اللہ کے رسول کے ہیں. اور یاسین کو تو ہارٹ آف دی قرآن کہتے ہیں. قرآن کا ہارٹ ہے, دل ہے قرآن کا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن یہ یاسین جو ہے وہ دلہن ہے, دلہن. قرآن مجید کے 114 سوروں میں یہ یاسین اتنی ہر سورہ برکت والا ہے. کوئی سورے کو میں آگے پیچھے نہیں کر رہا, بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ یاسین اپنے گھروں میں تلاوت کرو. لیکن یاسین جب شروع کرنا, تو جب تم شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین, تو فوراً آگے نہیں بڑھ جانا.
والقرآن الحکیم بول کر، بلکہ جب شروع کرنا یاسین، جب بولیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین تو 1 سیکنڈ رکو، وہاں پہ صلوات پڑھو، یہ بہت برکت ہوتی. اس کے بعد بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس طرح وہ بعد میں بولنا، لیکن یاسین اسٹریٹ نہیں پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کا نام ہے. اس کے بعد صلوات پڑھنا. اور تو اس یاسین کی قبولیت میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ اتنی بڑی بائیوگرافی میرے سامنے ہے، اور بالکل 3 مجلسیں اور رہ گئی آج کے بعد. تو ہوتا کیا، اللہ کے یہ یاسین کی یہ آیت پڑھو، اللہ کے رسول نے آیت پڑھی اور امام علی کو اپنے بستر پہ لٹا دی. اپنے بستر پہ لیٹ گئے مولا، رات بھر کافر و مشرکین انتظار میں تھے. دوستو یہاں پہ امام علی کی عجیب فضیلت سامنے آئی. بات فضیلت یہ آئی کہ جیسے اللہ کا رسول سو رہا تھا اسی انداز سے علی بھی سو رہے تھے، اسی انداز سے سویا جیسے اللہ کے رسول کی پیشانی سے، ان کے فور ہیڈ سے جو ایک نور نکلتا تھا. تاریخ کے ایک جملہ ہے صحیح بخاری کا کہ جس میں ام المومنین نے کہا، جو وہ ام المومنین، انہوں نے یہ کہا کہ اتنی روشنی نکلتی تھی، اتنا برائٹ ہو جاتا تھا کمرہ کہ میں انہوں نے اگزامپل دیا کہ سوئی میں تاگا ڈال دیتی تھی، تھریڈ ڈال دیتی، نیڈل میں تھریڈ ڈال دیتی، اتنی روشنی ہوتی. تو وہی چیز امام علی کے پاس آئی. عجیب بات ہے، وہی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور کے 2 حصے، تو اتنی روشنی نکلتی تھی کہ کافر و مشرکین پہچان نہیں سکے. سوئے، اللہ کو علی کا سونا پسند آ گیا، اتنا پسند آیا کہ اپنے نفس کو بیچا. اللہ نے اپنی مرضی کو بیچا اور نفس علی کو خرید لیا. اسی لیے یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ہے یہ دستور زمانہ، جو رہے سب سے بلند وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عشق پہ سودا ہے دوست، ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازاروں میں. یہ میں بہت تیزی سے آگے بڑھا، ورنہ اسی پہ پوری ایک مجلس پڑھ سکتے کہ حالات کیا ہوئے تھے اور کس طرح مولا نے سویا. اور جب صبح میں یہ قاتل، یہ سارے کافر و مشرکین انٹر ہوئے اللہ کے رسول کے کمرے میں کہ ان کو قتل کرے. اب انہوں نے جب تلواریں اٹھائی تو مولا نے چادر کو پلٹا. جیسی علی کو دیکھا، یہ کافر نے کہنے لگے کہ یا علی تم یہاں ہو تو محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی کا تاریخی جملہ ہے، وہ ہسٹوریکل ان کی جواب ہے. کیا کہا کہ کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ وہاں سے نکل کے چلے گئے. اب اللہ کا رسول وہاں سے نکلا اور غار میں گیا. اب جو بھی ساتھ تھا میں اس کا ذکر نہیں کرتا. چلے وہاں سے اور سیدھا مدینہ پہنچے. مدینہ سٹی میں انٹر نہیں ہوئے. آپ لوگ ماشاءاللہ عمرہ زیارت کرتے ہیں، سٹی میں انٹر نہیں ہوئے. سٹی کے باہر مسجد قباء آج وہ جگہ موجود ہے، بڑی برکتوں والی مسجد ہے. اس مسجد میں ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ہے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا. یہ پہلا اسپاٹ تھا، یہ وہ پہلی مسجد کہ جہاں پہ اتنا ثواب دیا گیا. مسجد نبوی بعد میں بنی، مسجد قباء پہلے بنی، لیکن آج جیسی شاندار مسجد ہے ویسی نہیں تھی، ایک روم کی مسجد تھی. مسجد قباء کے بعد مدینے کے سارے لوگ آئے اور آ کے، وہ سٹی سے 3 یا 4 کلومیٹر دور تھا، وہ لوگ آئے اور آ کے اللہ کے رسول کو ویلکم کرنے کے لیے باہر، سٹی سے باہر ریسیو کرنے کے لیے آ کے ٹھہرے. اور جب پہنچے وہاں پہ تو صرف اللہ کے رسول تھے اور وہ ایک شخصیت تھی، دونوں وہاں پہ پہنچے. اب وہاں مدینے کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ لیٹس گو، چلتے ہیں اندر. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں انتظار کروں گا میرے بھائی علی کا. یہاں پہ 3 دن کے بعد مولا علی فیملی کو لے کے، پورے اپنے لیڈیز کو لے کے، جس میں بی بی فاطمہ بنت اسد بھی ہے، شہزادی کونین بھی ہے، اور جتنے خاندان کے کلوز کمپینینز تھے ان سب کو لے کے مولا 3 دن کے بعد باہر نکلے. لیکن دوستو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے. آپ کو معلوم، میں ہر جو مجھے سن رہا ہے اس وقت جعفریہ سینٹر یا جعفریہ سینٹر کے باہر کوئی سن رہا، ان سب کے لیے آج مولا کی شہادت کے ایام ہے. اس شہادت میں سیرت علی کا یہ انتہائی امپورٹنٹ میسج، اللہ کے رسول کی سیرت کا، ان کی لائف کا یہ امپورٹنٹ ترین میسج، پلیز غور سے سننا. آج ہمارے پاس ہر چیز حلال ہے، کوئی چیز آ جائے یہ میرے لیے صحیح ہے. بزنس ہو، جاب ہو، پیسہ ہو، اتنی آرام کے ہم کسی کے بھی مال کو لے کر استعمال کرتے، اور دینے کی جب بات آتی تو ہم بولتے ٹھیک ہے دیں گے. لیکن آپ سوچو، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، میں جنرل میسج دے رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اگر کسی کا میں نے مال لے لیا تو مجھے دینا واپس کرنا ہی نہیں ہے واپس، جب آئیں گا جب دیں گے. یہ بڑا کامن ہے، ایک جنرل بات کر رہا. ڈونٹ گیٹ اپسیٹ. اللہ کے رسول کے پاس اس وقت مکے کے یہ جتنے کافر و مشرکین تھے، ان کا سارا گولڈ، اس لیے کہ اس وقت کوئی پیپر کرنسی نہیں تھی، پلاسٹک منی نہیں تھی. اس وقت
لوگ جو پیسے رکھتے تھے وہ کس میں رکھتے تھے؟ ڈائمنڈس میں، پرلز میں، گولڈ میں، پلیٹنم میں، سلور میں. اس کے اندر ان کا پورا سیونگ ہوتی تھی. تو جتنے یہ کافرین تھے، ابو جہل ہو، ابو لہب، عتبہ ہو، ولید ہو، خالد ہو، ابو سفیان، ساروں کا جو مال تھا، ان کا جو انویسٹمنٹس تھے، ان کے پاس جو پیسہ تھا، پیسہ مطلب یہی گولڈ کے اس میں پڑ رہا، جتنی دولت تھی وہ ساری دولت اللہ کے رسول کے پاس تھی. مشہور واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس تھی، لا کے وہ لوگ رکھتے تھے. آپ جسٹ امیجن کرو کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول کہ وہ لوگ دشمن ہیں، اور ایسے دشمن کہ جان کے دشمن. اب 13 ایئرس اتنا ان کو ستایا کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کو، جملے غور سے سننا، ہر نبی کو ان کی امت نے بہت اذیت دی، بہت تکلیف دی، لیکن مجھ کو ساری امتوں سے زیادہ یہ مسلمانوں نے مجھے تکلیف، سب سے زیادہ پین، سب سے زیادہ اذیت مجھے ملی. یہ رسول کا جملہ. یہ لوگ جان کے دشمن، آپ خود دیکھ رہے کہ تلوار لے کر آ رہے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی، تلوار لے کر آ رہے، گھر کو گھیر لیا کہ میں مار دوں گا. لیکن کوئی ہسٹری سے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی 3 دن آپ کے پاس ہو انشاءاللہ، کوئی ہسٹری سے مجھے بتائے کہ ایک کافر نے بھی، ایک مشرک نے بھی، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کا پیسہ رسول کے پاس، دولت رسول کے پاس ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنے مال کو لے لو، اس کے بعد اللہ کے رسول کو قتل کرنا. آپ سوچو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا انویسٹمنٹ کسی بینک پہ ہو دنیا میں نام کسی کا نہ لے رہا، اگر آپ کا انویسٹمنٹ کسی بینک میں ہو تو آپ کیا کر دیں؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد یہ بینک کولیپس ہونے والا ہے، اگر نیوز میں آ جائے کہ یہ بینک ختم ہو جائے گا، یہ تو پلان یہی کر رہے، 15 دن سے پلان کر رہے، 1 مہینے سے پلان کرے کہ ہاؤ ٹو کل محمد، یہ پلاننگ تھی. ان کے کئی میٹنگز ہوئے تھے، کئی میٹنگز کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک ایک ٹرائب سے ایک ایک آدمی جائے گا اور جا کر اللہ کے رسول کے اوپر تلوار مارے گا. ان کے جملے تھے کہ بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں بدلے کا رواج تھا، کس کس سے تم بدلہ لیں گے. تو ہر ٹرائب سے ایک آدمی کو لیا تھا، سب کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے، سب پلان کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قتل کریں گے. لیکن آپ سوچو، نہ ابو جہل، پلیز یار غور سے سننا، نہ ابو جہل نے کہا، نہ ابو لہب نے کہا، نہ عتبہ، نہ ولید، نہ خالد، نہ ابو سفیان، جن کے میں آج کی زبان میں بول رہا، اپنی لینگویج میں بول رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، ملینز آف ڈالر ان کا انویسٹمنٹ اللہ کے رسول کے پاس ہے، سارا پیسہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور 15 ڈیز یا 1 مہینے سے پلاننگ ہو رہی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے جا کے مال کو لے لو، پہلے وہ دولت اپنی مانگ لو. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم محمد کو مار دیں تو ہمارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، پھر نہیں ملے گا ہمیں. وہ کافر بتا رہا کہ آنیسٹی آف پروفٹ محمد کیا تھی، آنیسٹی آف پروفٹ محمد کی فیملی کی کیا تھی. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم قتل بھی کریں گے تو کوئی اور محمد ہے جو ہمارے مال کو واپس کرے گا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. کافر یہ سمجھ رہا، کافر یہ بلیو کر رہا کہ اگر ہم اس محمد کو مار بھی دیں گے تو علی موجود ہے جو ہمارے مال کو واپس کرے گا. آج اگر ہم $1 کسی سے لیں تو سوچتے نہیں واپس کرنے کا. یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ چیز سیکھو امام علی کی شہادت کے ایام کے. یہ نہیں کہ اسٹیٹ میں جاؤ، میں اسٹیٹ نہیں جاؤں گا، مجھے میسج دینا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اٹلانٹا میں کر رہا، میں صرف جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. یہ جعفریہ سینٹر کے تھرو مجھے کئی لوگوں کو میسج دینا ہے، کئی سینٹر جو لوگ سن رہے مجھے، آئی نو کہ کہاں سے فون آ رہے کہ کون کون اس وقت سن رہا. تو میں ایک ہی پیغام دے رہا، اپنے بچوں کو سکھاؤ آنیسٹی. آج امام علی کی شہادت کے ایام کے مجلسیں کر رہے تو تمہاری جو بیسک چیز ہونا، جو تمہارا فاؤنڈیشن ہونا، جو تمہارا مطلب ہونا، تمہاری زندگی کا سٹارٹ ہونا، تو آنیسٹی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے. اور شیعت کی پہچان آنیسٹی ہے. اللہ کے رسول نے جب نکلے تھے مکے سے تو کیا کیا؟ مکے سے نکلے وقت ایک ایک کا نام لے کے لسٹ بنائی، لسٹ بنا کے علی کے حوالے کیا. علی کے حوالے کر کے کہا کہ یہ مثال کے طور پہ ایگزامپل دے رہا ہے، یہ ابو جہل کا گولڈ ہے، یہ ابو سفیان کا گولڈ ہے، یہ ابو لہب کا ہے. اب سوچو کیسے کیسے دشمن کہ جان کے دشمن ہے رسول کے، لیکن ان کو اتنا ٹرسٹ تھا، اتنا ٹرسٹ تھا اللہ کے رسول کے اوپر. یہ ٹرسٹ آج ہمارے اوپر ہونا. کوئی بھی لا کے بلائنڈلی اگر تمہارے پاس $1 بھی کوئی رکھتا ہے، $1 بھی، یہ نہیں کہ کھا کے بیٹھ جائے بہت تھینک یو ویری مچ. یہ چیز کو چینج کرو. میں چینل بات کر رہا، یہ چیز ہمارے پاس آنا
کہ ہم کسی کے مال کو 1 روپیہ 1 ڈالر کسی کا 1 سینٹ بھی ہم کسی کا نہیں لے سکتے، وہ حرام ہو جائے گا، حرام بھی ہوگا، اس میں شیعت بدنام بھی ہوگی۔ آج کتنے لوگوں کا ٹرسٹ دنیا میں ہے، میں یہ نہیں بولا کہ کوئی ایسا نہیں، ہر چیز خمس کا پیسہ ہو، یہ نہیں کہ لے کے رکھ لے، اب چلو مجھے مل گیا، ہر چیز زکوٰۃ ہے لے کے رکھ لیا، دینا ہی نہیں ہے مولا کو، یہ ذہن سے نکالو۔ تمہاری آنےسٹی کے ساتھ اگر تم زندگی گزارو گے تو دین تم امام علی کی یہ شہادت کے جو مجلسیں سن رہے تو اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہاری لائف ہے، اور اس میں اسلام بدنام نہیں ہوتا۔ اگر کہیں بھی کوئی عمل کرنے سے خدا نہ خواستہ اسلام کے اوپر بات آئی کہ اگر کوئی یہ بولے کہ یہ سارے مسلمان چور ہیں، سارے مسلمان دھوکہ دینے والے ہیں، سارے مسلمان انٹرسٹی پیپل ہیں، تو اسلام پہ بات آ رہی ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ اسلام کے امیج کو آپ کو باقی رکھنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ اسلام ہے۔ ایک اسلام کے لیے حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، صرف اسلام کو بچانے کے لیے۔ اگر ہمارے کوئی عمل سے، ہمارے کوئی ایکشن سے اگر اسلام بدنام ہوتا ہے، شیعت بدنام ہوتی ہے، مولا علی کا نام خراب ہوتا ہے، تو اب شیعت پہ واجب ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ پیرنٹس کو امام علی کی سیرت کی، امام علی کی زندگی کی یہ آنےسٹی اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا دیکھو تمہارا امام اتنا آنےسٹ تھا، تمہارا امام ایسا تھا، میں نے بہت آسانی کے ساتھ بہت جلدی باتیں کر دی، اتنے بڑے دشمن ہونے کے بعد اس واقعے میں 2 چیزیں سامنے آئی، ایک سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو کہ امام علی کا کیا جذبہ تھا سیکریفائس کا، اور دوسرا چیز وہ آنےسٹی کو۔ یہ 2 پیغام آج کی اس مجلس کے کہ آنےسٹی ہو اور سیکریفائس ہو۔ اگر آنےسٹی اور سیکریفائس ہمارے پاس آ جائے we will grow، ہم اس طرح گرو کریں گے، اس طرح مولا کی مدد ہوگی، اس طرح اللہ کی مدد ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ بس دوستو آدھے گھنٹے کی مجلس ہوگی، 25 منٹ ہے کہ بھی تمہیں مدینے میں انٹر ہو رہا۔ مولا سب کو لے کے مسجد کوفہ آئے، مسجد اس جگہ پہ آئے، مسجد قباء کے پاس کہ جہاں اللہ کا رسول پہلے سے ویٹ کر رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اس وقت مدینے کے کافی لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے۔ 3 دن یا 5 دن کی روایت، جب بھی مدینہ جانا اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کر۔ مسجد قباء ایون اگر آپ مدینہ منورہ کے اندر ایک دفعہ تو سبھی جاتے ہیں زیارت کو، ٹرائی کرو کہ وہاں جانے کے بعد اس سٹے میں آپ کا 2 دن 3 دن کا سٹے، تو ٹرائی کرو 2-3 دفعہ جاؤ وہاں پہ، جا کے وہاں نماز پڑھ کے آجو، کوئی بھی نماز، ظہر کی پڑھو، عصر کی پڑھو، کچھ نہیں تو آپ جا کے 2 رکعت تحیہ مسجد کی پڑھ کے آجو، بہت نزدیک ہے، آپ ٹیکسی لے کے جا سکتے۔ کیوں؟ اس مسجد کا ثواب ہی الگ ہے، عجیب ثواب۔ میں یہ نہیں بولا کہ مسجد نبوی میں مت پڑھو، نہیں، ہر جگہ پڑھو، لیکن قباء میں 2-3 دفعہ پڑھو، اس لیے کہ ثواب کو لوٹنا ہے۔ وہاں پہ ایک حج اور ایک عمرہ، اور ایک حج اور ایک عمرہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے کیا، اب سوچو کتنا بڑا آنر ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ انشاءاللہ میں عمرہ کروں، ان کے ساتھ میں حج کروں، جو ثواب ملے گا، نارمل حج نارمل عمرے کا ثواب الگ، اگر کوئی سرکار کے ساتھ ثواب کرے وہ قسمت والا، تو وہ ثواب اللہ دیتا ہے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا یار اپنے ثواب کو، اپنی رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے۔ مسجد قباء، اور وہیں پہ میں آپ کو بتا دوں مسجد قباء کے بالکل پہلو ایک چھوٹا سا گریو یارڈ بھی ہے جو سادات کا ہے، لیکن یہ ظالمین نے اس کو ختم کیا۔ بہرحال اللہ کا رسول مولا کو لے کر مدینے میں انٹر ہوا۔ اب مدینے کا ہر آدمی یہ بول رہا تھا، مدینے کا ہر آدمی یہ بول رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو کہ آپ میرے پاس ٹھہریے، آپ میرے پاس ٹھہریے، یو اسٹے ود اس، یو اسٹے ود اس۔ اللہ کا رسول جبرائیل آ گئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، جہاں آپ کی کیمل جو فیمیل تھی، فیمیل کیمل اونٹنی، جہاں خود بخود رکے آپ اسی کے گھر میں ٹھہرنا۔ یہ بھی ایک عجیب ہسٹری ہے، اس پہ بھی پوری مجلس ہو سکتی، لیکن مجھے تیزی سے آگے بڑھنا۔ آپ سوچو کہ کیا خوش نصیب ہے وہ اونٹنی جس پہ اللہ کا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بیٹھا ہوا تھا، وہ پورے مدینے میں انٹر ہوئی۔ اور ایک بات یہاں بولوں کہ جانور میں اور انسان میں بڑا فرق ہے، جانور کو عقل نہیں ہے، انسان کو عقل ہے، لیکن جو جانور معصومین کو کیری کرتے تھے وہ بھی مرضی کو جاننے لگے تھے، وہ بھی اللہ مرضی معصوم کو جانتے تھے، جیسے ذوالجناح کے بارے میں، جیسے براق کے بارے میں، جیسے کئی وہ جانور دلدل کے بارے میں کہ جو امام علی جس کو لے کے جاتے تھے۔ بہرحال ایک عجیب بات، وہ اونٹنی چلتے چلتے جا کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہری۔ وہاں ابو ایوب انصاری، یہ پوری فیملی اہل بیت کے چاہنے والی تھی، یہاں تک کہ یہی فیملی کی
ابو ایوب انصاری یہ ہیڈ تھے، اس وقت مدینے میں تھے. یہ اللہ کے رسول کو اور خاندان اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. ان کا پورا خاندان کہاں تک چلا؟ اس وقت تک چلا کہ جہاں جو بی بی نرجس خاتون کا واقعہ ہے، جو بی بی نرجس خاتون کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح آپ کو بصرہ پورٹ سے لے کر آئے تھے. تو جو بصرہ پورٹ سے لے کر آئے تھے وہ ابو ایوب انصاری کی فیملی کا آدمی تھا. اسی عبداللہ ابو بکر سم تھنگ کچھ نام تھا ان کا. ان کو بلا کر 10ویں امام نے یہی جملہ بولا تھا کہ تم ہمارے خاندان سے، تمہارے باپ دادا چاہنے والے ہمارے خاندان، تو تم میرے لیے کام کرو. تو انہوں نے کام کیا تھا. ابو ایوب انصاری یہ فیملی جہاں وہاں پہ ٹھہرے، اور اب مدینے کی لائف سٹارٹ ہوئی. مدینے میں اسلام سپریڈ ہونے لگا، پھیلنے لگا. لیکن ادھر مکے میں کیا ہوا؟ رسول جوڑ کے نکل گئے، مکے میں ہنگامہ مچ گیا کہ محمد چلے گئے، پورا خاندان چلا گیا. ایک اور عرب کی بگ نوز جس کو بولتے، کبھی بگ نوز نہیں رہتا. اچھا بگ نوز عام طور پہ پیسہ آ گیا تو بھی بڑے بگ نوز ہو جاتے. کسی کے پاس حسن آ جائے، خوبصورتی آ جائے، وہ بھی ویسی ہوتی. ایک چیز یاد رکھو، جو کچھ جس نے دیا ہے وہ 1 سیکنڈ میں لے بھی سکتا. اگر میرے پاس 10 ڈائری کوئن ہو جائے تو میں اٹلانٹا کا سب سے بڑا بگ نوز، سب سے بڑا غرور والا آدمی ہو جائے گا. میرے پاس 25 بزنس کے آؤٹ لیٹس ہو جائے، میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو غرور اور تکبر کرنے لگا. یہ چیز کو چھوڑنا. یہ چیز امام علی کی شہادت کی مجلسوں میں یہ چیز سیکھو کہ اگر میرے پاس 0.1% بھی ذرا بھی غرور ہے تو یہ کوشش کرو کہ اس بیماری سے ہٹ جاؤ. مولا علی کا وہ جملہ گلے میں تعویذ لگا لو. مولا علی بولے، میں نہیں بول رہا، اچھا یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ کوشش کرو کہ علی کی سیرت کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو. میرا مولا بول رہا کہ تم اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے چیک کرنا ہے تو سلام میں پہل کرو. جب بھی تم مثال دے رہا، برا نہیں ماننا، جب بھی جعفریہ سینٹر میں انٹر ہو، جو تمہارے سامنے آئے، چھوٹا آئے بڑا آئے، غریب آئے امیر آئے، سب کو پہلے سلام کرو. کیوں سلام کرو پہلے؟ جب تم سلام کرو گے تو تمہارا غرور خود بخود ٹوٹے گا. یہ عورت کے لیے بھی میسج ہے، لڑکی کے لیے بھی میسج ہے کہ غرور اور تکبر کے ساتھ آپ اٹلانٹا میں زندگی نہیں گزار سکتے. جس کے پاس غرور ہوتا، جس کے پاس تکبر ہوتا، جس کے پاس ایگو ہوتا، جس کی ناک بہت بڑی ہوتی، یاد رکھو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت پہ اللہ اس کو ٹھوکر دیتا ہے. اللہ اس سے امتحان فوراً لے لیتا، اس لیے کہ اللہ سب کو برداشت کرے گا. اگر کوئی غرور کرے گا، کوئی تکبر کرے گا، اس کو اللہ فریکشن اور سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا. شیطان کے لیے یہی کیا تھا. اتنے سجدوں کے بعد جب اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے کیا کہا اس کو؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اس لیے کہ تو نے تکبر کیا ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ کہہ کر ہم کو میسج دیا کہ اللہ ہر چیز کو برداشت کرے گا، تکبر کو برداشت نہیں کرے گا. غرور کا یہ تکبر، میرے پاس علم بہت، میں بڑا حسین، میں بہت بڑا، میں بہت، یہ چیزوں کو نکالو. اس لیے کہ جتنی امام علی کی سیرت سے علی سے بڑا کوئی بڑا ہے یا رسول سے کوئی بڑا ہے، لیکن ان کا اخلاق ایسے تھے کہ جب آتے تھے، جب دشمن بھی آتا تھا، لیکن جب آتا تو دشمن بن کر آتا، اور جب وہاں ٹھہرتا بات کرتا تو دوست بن کے واپس جاتا. یہ چیز سیکھنا. مدینے کی لائف شروع ہوئی. مدینے کی لائف میں اسلام سپریڈ ہونے لگا. مکے کے کافر مشرکین ان کو شکست ہوئی، ڈیفیٹ ہوئی کہ اللہ کا رسول چھوڑ کے چلے گئے. ان کی پلاننگز ہونے لگی، ان کی میٹنگز ہونے لگی. پلیز غور سے سنیں، کمپلیٹ میسج آ رہا. پلاننگز ہونے لگی کہ ہم کو شکست ہوئی، ہم کو ڈیفیٹ ہوئی، ہماری نظروں کے سامنے سے اللہ کا رسول چلے گئے، ہماری نظروں کے سامنے سے علی چلے گئے، ہم کچھ نہیں کر سکے. ان کو اتنی بڑی ڈیفیٹ تھی کہ اتنی بگ نوز کہ اب ہم دوسروں کے سامنے کیا بولیں گے. مکے میں لوگ، مکے میں عورتیں ان کو تانا دینے لگی کہ تم تو ان کی عورتیں. یہ عورتوں کا پرابلم بھی بڑا ہے، یہ شروع سے ہے. انہوں نے یہ تانا دینے لگے کہ تم مرد ہو، تمہارے سامنے سے یتیم عبداللہ چلے گئے اور تم دیکھتے رہ گئے. یہ جتنے ظالمین تھے ان لوگوں نے میٹنگز کر کے، دوستوں پلیز غور سے سنیں، بڑا میسج آ رہا، اور آج کا آخری میسج 35 منٹس کی مجلس ہوگی. اس وقت اتنا غرور اور تکبر، انہوں نے پلاننگ کیا. پلاننگ کر کے کہا کہ اب ہم یتیم عبداللہ کو مدینے میں جا کے ان کو قتل کر دیں گے، وہاں جا کے ماریں گے. یہاں تو بچ کے چلے گئے، لیکن اپنی پوری طاقت کو جمع کیا. 1000 آدمی جمع ہوئے. اس زمانے میں 1000 بہت ہوتے تھے. 1000 لوگ جمع ہوئے، اور ان کے پاس اور ویل ایکوپڈ تھے، پوری تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، نیزہ بھی ہے، جنگ کی ساری چیزیں، اور پیسہ بھی ہے. یہ ظالمین کے پاس پورا پیسہ رسول نے واپس کیا تو وہ بھی ایک شکست تھی.
اس لیے کہ صبح میں مولا علی نے اللہ کے رسول جانے کے بعد ان لوگوں نے کو بلا کر ایک ایک کو آج کے دور میں ملینز آف ڈالر، آج کی زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، ملینز آف ڈالر ایک ایک کو واپس کیا ریٹرن کیا۔ آپ ایک بات اور یہ بولوں، وہاں پہ کئی لوگ تھے مسلمانوں کے بڑے بڑے نیتا، بس سے زیادہ نہیں بولتا، سارے نیتا تھے جو اپنے آپ کو بولتے کہ ہم پہلے مسلمان دو دوسرے مسلمان۔ اللہ کے رسول کو کسی پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے مال کو علی کے حوالے کیا۔ اگر کوئی تاریخ سے ہسٹری سے بتائے کہ کسی کے اوپر اللہ کے رسول کو بھروسہ تھا، کس ٹرسٹ تھا کہ بھائی تو لے جا کے واپس کر دے، تو مکے کا پرانا ہے، تو پہلے سے ان کا ساتھی ہے، تم بھی وہی کرتے تھے جو آج وہ لوگ کر رہے، لیکن بھروسہ کسی پہ نہیں تھا۔ اللہ کا رسول نہیں، اللہ کو بھروسہ نہیں تھا۔ کس کو؟ صرف امام علی کو دیا ہے۔ امام علی واز ویری ینگ، مولا کو دیکھ کے بتایا کہ اگر میرے بعد میں جب مال پہ پیسے پہ جب ان پہ بھروسہ نہیں کرتا تو پورے اسلام پہ کیا بھروسہ کروں گا۔ بہت بڑی بات کی۔ جب پیسے پہ ان پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے مال پہ ان پہ بھروسہ نہیں ہے، تو پورا اسلام ان کے حوالے کیسے کروں؟ جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں بہت احتیاط سے بند الفاظ میں پڑھ رہا۔ آپ بہترین ہم جواب دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ مال کس کو دے کے گئے، دنیا کی دولت کس کو دے کر گئے مولا۔ اب شکست ہوئی اینڈ دے ور پلان کرنا شروع کیا کہ اب ہم کو رسول کو، یتیم عبداللہ کو قتل کرنا ہے۔ 1000 لوگوں کی فوج، ان کے پاس کیملز بھی ہیں، ہارسز بھی ہیں۔ مکہ اور مدینہ کوئی نزدیک نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھتے جبکہ اتنی فاسٹ ٹریفک ہے، لائک 400 کلومیٹرز کے قریب ہے یا مور دین 400 کلومیٹر۔ اور اس زمانے میں کیا راستہ تھا وی ڈونٹ نو، اس زمانے میں کون سے راستے سے جاتے تھے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا 500 کلومیٹر والا راستہ ہو سکتا 600 کلومیٹر والا راستہ۔ یہ سارے لوگ، آپ سوچو مدینے سے مکہ آنا تو 15 دن 20 دن 1 مہینہ لگتا ہے۔ یہ سارا کافر و مشرکین چلے وہاں سے جنگ وار کرنے کے لیے۔ یہ فرسٹ اسلامک بیٹل ہے، فرسٹ اسلامک بیٹل کہ جس کو بدر بولتے، جنگ بدر۔ بدر مدینے سے لائک 50 یا 70 مائلز کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک کنویں کا نام ہے، ویل کا نام ہے بدر، وہ ایک ویل تھی وہاں پہ۔ آج بھی اگر آپ مدینے سے یامبو کی طرف جائیں، ایسٹرن سائڈ، یمبو بہت بڑی سپورٹ سٹی ہے سعودیہ کی، اگر آپ مدینے سے یمبو جائیں یا یمبو سے کوئی مدینہ آئے، یمبو سے کوئی مدینہ آئے تو راستے میں یہ میدان بدر ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، وہ جگہ کہ جہاں شہدائے بدر کی خبریں آج بھی راستے میں ملتا ہے۔ تو وہاں تک یہ قافلہ پہنچا۔ ادھر اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ مکے کے کافر اور مشرکین لشکر کو لے کے آ رہے، آرمی کو لے کے آ رہے، اور اللہ کے رسول کے پاس آرمی نہیں ہے۔ بالکل 1 سال یا 2 سال ہوئے ہیں مدینہ آ کے، ابھی تو سٹارٹ ہو رہا، نئے مسلمان ہیں، پیسہ اتنا کسی کے پاس نہیں۔ آپ سوچو اللہ کے رسول کے پاس چند گھوڑے تھے، چند گھوڑے ہارسز، اور چند اونٹ تھے۔ مسلمان غریب ہے، مسلمان کے پاس پیسہ نہیں۔ ارے تیسری 4 جنگ تک مسلمان غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ ام المومنین صحیح بخاری میں روایت کرتے کہ ہم پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھا سکتے تھے، ڈیٹ، ہم نے کبھی پیٹ بھر کے ڈیٹس نہیں کھائے، اتنے ہم غریب تھے۔ وہ خیبر فتح ہوئی، خیبر میں کامیابی ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کے حالات بدلے، مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا۔ وہی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ تو شکر کرو امام علی کا کہ علی جی نے جنگ فتح کر کے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا۔ دوستو جب مسلمانوں کو، عام لوگوں کو علی مالا مال کر سکتے تو کیا تم کو نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کو نہیں دے سکتے؟ ہم تو مولا کے کلمہ پڑھنے والے، ہم تو مولا کے بچوں کے عزادار ہیں۔ ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ امام علی کے پاس جاؤ اور امام علی کی سیرت پہ یہ سال کوئی نہ کوئی عمل کرو۔ آنیسٹی ہی کی چیز کو ہم لا لیں، ہم چیک کر لیں کہ مولا کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اگر تم یہ چیز کو رکھو گے، تمہارے سارے وریز دور ہوں گے، تمہارے سارے ایشوز دور ہوں گے، تمہارے سارے پرابلمز دور ہوں گے۔ کم از کم یہ سال، یہ 5 دن میں یہ جو مجلسیں ہیں، اس میں امام علی کی لائف کا ایک چیز اپنی لائف میں لے کے آؤ۔ جیسے امام علی سافٹ سپوکن تھے، بہت ہی سافٹلی بات کرتے تھے، دشمن بھی آتا علی اسی طرح سافٹلی بات کرتے، 0.1% بھی غرور اور تکبر کی بات نہیں کر سکتے۔ جبکہ مولا علی خود کہتے ہیں کہ ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے، زیب دیتا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ، سوائے علی کے کوئی بول بھی نہیں سکتا۔
مولا علی کا ایک سرمن ہے، اس میں علی کہتے ہیں کہ ہر فخر مجھے زیب دیتا. یہ نہیں کہا کہ میں فخر کرتا ہوں، پلیز ڈونٹ گیٹ کنفیوز. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ میرے پاس اتنی صفات ہے کہ اگر میری علاوہ کوئی اور رہتا تو اس کو ہر فخر زیب نہیں ہوتا، مجھے ہر فخر زیب دیتا ہے. اس لیے کہ یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. ہر چیز، ہر صفت، یعنی کوالٹیز جو اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو علی کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. یہ ہر چیز اللہ کے پاس ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ کا یہ ایسا مظہر ہے. طاقت دیکھو کہ جنگ در خیبر 2 انگلیوں میں اکھاڑا، اور جب اپنی روٹی توڑنے کا موقع آیا تو علی کے ہاتھ سے سوکھی ہوئی روٹی نہیں توڑی. تو لوگوں نے کہا یا اللہ، یا علی، تم نے ابھی جنگ در خیبر کو اکھاڑا اور روٹی نہیں توڑ سک رہے. تو مولا علی کی انکساری دیکھو، مولا علی کی سمپلسٹی دیکھو، مولا علی کی آنیسٹی دیکھو. علی نے پلٹ کے کہا سنو، جو میں نے در خیبر اکھاڑا تھا وہ اللہ کی طاقت تھی، یہ جو روٹی توڑا یہ میری طاقت ہے. آپ دیکھ رہے میری بات؟ اس طرح امام علی کی سیرت کی آج وہ چیز سیکھو. میرا وقت نکلتے جا رہا. سافٹ سپوکن جتنا رہو گے، جتنا سافٹ سپوکن رہو گے، وہ تم سیرت علی کی طرف جاؤ گے. میری ایک ہی ریکویسٹ، خدا نہ خاصا میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی سافٹ سپوکن نہیں، لیکن آپ خود چیک کرو، عورت چیک کرے، مرد چیک کرے کہ میں کتنا سافٹ سپوکن، میں کتنی میٹھی بات کرتا ہوں، میں کتنے اچھے اخلاق کا. کم از کم 1441 ہجرہ 2020 کا یہ رمضان جس میں میں آپ کو ایڈریس کر رہا، یہ میری دوسری مجلس ہے جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی. تو میں یہی بول رہا کہ پلیز چیک یور سیلف. اگر تم اپنے روزوں کو قبول کرانا چاہتے، عبادتوں کو قبول کرانا چاہتے، تم ساری رحمتوں کو لینا چاہتے، ساری برکتوں کو لینا چاہتے، تم یہ چاہتے کہ اب جب شب قدر کل آ رہی، کل کی شب قدر از سو امپورٹنٹ. کل کی شب قدر 3 چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کو معلوم ہے شب قدر میں اللہ ڈیسٹینی کو بدلتا ہے، اللہ تمہاری تقدیر کو بدلتا ہے. کل کا ہماری تقدیر بھی بدلنا، ہماری یہ بھی کرا. دیکھیں پھر بول رہا، بار بار بول رہا کہ ایک فارمیلٹی کے لیے نماز نہیں پڑھو کہ آج شب قدر ہے تو آج مجھے اتنی 1 گھنٹے کی عبادت کرنا ہے، 2 گھنٹے کی عبادت کرنا، تھینک یو ویری مچ، دین آئی ہیو ٹو گو ٹمارو. یہ کبھی ایسی عبادت نہیں کرنا. گھڑی دیکھ کے عبادت نہیں کرنا، گھڑی دیکھ کے اعمال نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ اگر تم گھڑی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے نا تو اللہ بھی گھڑی دیکھ کے ہی تمہیں کو عطا کرے گا. اعمال جب مسلوں پہ آؤ 2-3 منٹ سن لو، اس لیے کہ کل کی امپورٹنٹ رات ہے. ٹوٹل ڈیڈیکیشن کے ساتھ مجھے یہ پڑھنا، نو یہ سب چیزیں نہیں کرنا. اب بات آئیے تو سنو، پلیز غور سے سنو. کل کی بہت امپورٹنٹ رات ہے. بگیسٹ نائٹ از کمنگ ٹمارو. لیکن ہر سال آتی ہے. آپ کو کچھ یاد ہے کہ لاسٹ ایئر کیا ملا آپ کو؟ کچھ نہیں ملا. لاسٹ ایئر جیسا تھا آج بھی ویسی. میں مثال دے رہا، برا نہیں ماننا. لاسٹ ایئر کا میرے 3 بزنس کے آؤٹ لیٹس تھے، ابھی بھی 3 ہی اسٹور ہے میرے پاس. مثال دے رہا. لاسٹ ایئر میں اتنا یہ کرتا تھا، ابھی بھی یہی ہے. یہ کبھی مت کرو. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. میں ویری سیڈ کہ میں صرف 5 دن ہے. یہ چیز کو چینج کرو. یہ رات تمہاری تقدیر بدل کے، اگر لاسٹ ایئر کچھ تھے تم یہ سال بھی وہی سیم ہو، عبادت میں، زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا تو پھر ملا کیا ملا؟ ہر مومن کی پہچان بتائی گئی. مومن کی پہچان کہ آج کچھ ہے، کل کچھ رہے گا، پرسوں کچھ رہے گا، آگے بڑھتا جائے گا. مومن پیچھے نہیں ہٹے گا. کل 3 چیزیں کرنا. پلیز I beg you listen properly what I'm saying. شب قدر کے when you start your عمل گھر میں کرو. آج تو اب کی تو گھروں میں ہی کرو گے. گھر میں جب تم کرو when you start your عمل، یہ کتابوں میں نہیں ہے، دوسری طریقے سے ہے. جو بک میں ہے ایگزیکٹلی یوں نہیں کرنا، کبھی یوز بھی کرنا. میں وہ چیز بتا رہا جس میں بینیفٹ آپ کا ہے، وہ چیز بتا رہا جو معصومین کے ارشادات ہیں. میں بات کو بدل کے لیے میں بات کو روک رہا. وہ فرسٹ اسلامک بیٹل کا بات کو اس لیے میں نے روکی. میں ٹاپک سے ہٹا نہیں، سیم ٹاپک پہ
اسی مولا علی کے سینگز بتا رہا، وہی اللہ کے رسول کے ارشادات بتا رہا. میں چاہتا کہ کل جب تم آؤ اپنے اپنے گھروں میں، تم مصلی پہ آؤ، جعفریہ سینٹر کے ہر مومن اور جو بھی باہر سن رہا مجھے، ان کی تقدیر ایسا بدلنا. اگر کل تمہاری ڈیسٹینی نہیں بدلی، ابھی بھی وہی پرابلم ہے، تو چیک یور سیلف کہ واٹس ہیپننگ. کل کی رات تمہارے سارے اپروولز ہوں گے، اور 23 کی شب قدر میں امپلیمنٹیشن ہوگا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے. I am responsible what I'm saying. میرڈ ایشوز، بچوں کے ایشوز، بزنس کا ایشو، زندگی کا ساری چیزیں. موت آنے والی ہے نہیں ہے، بیمار ہونے والے نہیں ہیں، کچھ ساری چیزیں کل ڈیسائیڈ ہوں گی. کل سٹارٹ کرنے سے پہلے اعمال، آپ کے پاس 24 آورس کا ٹائم ہے. اسی لیے میں بات کو روکا ہسٹری کو. یہ ضرور میں چاہ رہا تھا میں آپ تک میسج پہنچاؤں، میرے پاس 10 منٹ ہے، اس لیے میسج پہنچاؤں کہ آپ کو کل کا تیاری کرنا ہے. آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. یہ کل اعمال شروع جب کرنا غسل کے بعد، جو کتابوں میں آئے ہیں اعمال، جو 2 رکعت نماز ساتھ ساتھ سورہ خلق کی وہ ضرور پڑھو. قرآن کے تینوں سورے پڑھتے پڑھو، جو شن کبیر پڑھتے پڑھو. میں کوئی چیز کو منع نہیں کر رہا. I'm not stopping you anything. جو کتابوں میں ضرور کرو وہ عمل کل کی رات. اس کے علاوہ میں 10 منٹ مانگ رہا آپ سے. I just need 10 minutes of yours. If you spare 10 minutes tomorrow extra اور تم اس پہ عمل کرو گے جو میں بول رہا، تو اس کا فائدہ دیکھو. خالی جب تم when you start your عمل، کل پہلی چیز جو کرنا غسل کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھنا شکر کی. ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ. آپ بولیں گے پہلے کیوں پڑھوں؟ وائی شوڈ آئی اسٹارٹ فرسٹ ود نماز شکر؟ بابا نماز بھی تم اعمال شروع نہیں کرے. یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور اعمال. کبھی بھی کر سکتے، قرآن کے اعمال کبھی بھی کر رہے، لیکن مین جو تم اسٹارٹ کرو گے اعمال کرنے سے پہلے، بیفور یو اسٹارٹ دا اعمال، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، مجلس کے بعد جب آپ اعمال پڑھیں گے تو پہلی چیز 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. کیوں پڑھنا؟ وائی اسی لیے پڑھنا. اب غور سے سنو، اسی لیے پڑھنا کہ اللہ نے تم کو شب قدر دی ہے. ہو سکتا کل افطار کے روزہ کھولنے کے بعد تم بیمار ہو جاتے، پیٹ اپسیٹ ہو جاتا، تم کو موقع ہی نہیں ملتا عبادت کرنے کا. پھر بول رہا پاسبلٹی تھی کہ میں جب افطار کیا کل اپنے گھر میں اس نیت کے ساتھ کہ میں اب اعمال کروں گا، لیکن میرا پیٹ اپسیٹ ہو گیا، میں کر ہی نہیں سکا. مجھے فیور آ گیا، میں کچھ نہیں کر سکا. میں بیمار ہو گیا، کچھ نہیں کر سکا. تو اور یہ رات جو برکت والی رات ہے ہاتھ سے نکل گئی، آپ ہاتھ سے نکل گئی، تو آپ کا شکر اللہ تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا. معصوم امام کا طریقہ تھا، معصومین کا یہ سٹائل ہے، سٹائل چوتھے امام علی کے بارے میں، کہ جب بھی کوئی نعمت آتی تھی نعمت کو لے کے شکر نہیں کرتے تھے، نعمت کو دیکھ کر شکر ادا کرتے تھے. نعمت کو دیکھ کر شکر. آپ سوچو، ابھی آپ نے مکے کا واقعہ سنا، علی نے پہلے شکر ادا کیا، پھر بستر پہ گئے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اللہ کے رسول کے لیے، جان کے لیے، حفاظت کے لیے بستر پہ سو جاؤں. تو میری خواہش ہے لڑکا، لڑکی، عورت، مرد، سب سے کہ اپنے گھر میں پہلے اعمال شروع کرنے سے پہلے شکر کرو. 2 رکعت جسٹ 3 منٹس 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. نیت کرو میں 2 رکعت شکر اللہ پڑھتا ہوں شب قدر قربت لیل. بیوی کی فجر کی نماز کی طرح بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار تھینک یو ویری مچ، پروردگار تھینک یو ویری مچ کہ یو ہیو گیون می دس نائٹ. یہ جو بلیسنگ کی رات یو ہیو گیون می، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ رات مل گئی. اب سنو، رات ملی اب، لیکن مجھے توفیق دے، گیو می چانس کہ پوری رات میں عبادت کر سکوں. ہو سکتا تم عبادت اعمال شروع کرو، 2 رکعت شب قدر کی نماز پڑھو اور بیمار ہو جاؤ. کیا چانس نہیں ہے؟ کیا پاسبلٹی نہیں ہے؟ پیٹ اپسیٹ ہو جائے، تم کرو ہی نہیں. قرآن لیو، سر پہ رکھو، خدا نہ خاصتا، اور تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، قرآن رکھو گے، گھر چلے جاؤ گے، یہ اعمال ختم نہیں ہو سکیں گے. اس کے لیے شکر ادا کر کے وہ پوری رات کی رحمت مانگو اللہ سے. یہ کوئی بھی نہیں بولے گا آپ کو. پوری رات کی رحمت مانگو، نعمت مانگو کہ اللہ یہ پوری رات میں تیری بارگاہ میں آ سکوں. یہ سب کو موقع نہیں ملتا. اور خشوع کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد یہ 2 رکعت یہ پڑھا. اس کے بعد 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ پڑھنا.
کیوں پڑھنا سلامتی امام زمانہ شب قدر میں؟ نیت کرنا کہ میں 2 رکعت سلامتی امام زمانہ شب قدر پڑھتا ہوں. کوئی واجب نہیں، مستحب عمل، بٹ یہ عمل تمہیں گما لے کے جائے گا. کیوں؟ وہ رات، کل کی رات میرے امام کی رات ہے. یہ انڈرسٹینڈ کرو، یہ رات امام کی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کے ملائکہ کا نزول کس پہ ہو رہا؟ آپ پہ ہو رہا، میرے پہ ہو رہا. یہ ملائکہ جو فائلز کو لے کے آ رہے، ملائکہ جو نعمہ آسمان سے امر ربی کو لے کے آ رہے، کس کے پاس آ رہے؟ امام زمانہ پہ آ رہے، ہمارے سید پہ آ رہے، ہمارے سردار پہ آ رہے، فرزند زہرا پہ آ رہے، فرزند امام علی پہ آ رہے. کل رات تمہاری ڈیسٹینی لکھنے والی ہے کہ آئندہ سال موت آنے والی ہے، آئندہ سال کوئی میجر خدا نہ خاصہ بیماری آنے والی، یہ زندگی ملنے والی، جو بھی تم کو ملنے والا کمنگ ایئر اس کا بجٹ ہے. تو زمانے کے امام کی سلامتی کی نماز اس لیے پڑھنا کہ کل کی رات بھی امام کی رات ہے. ایک روایت سے ظہور امام ہے، 4 جو ڈیٹس ہیں ظہور کی، 15 شعبان، 15 شعبان گزر گئی، شب قدر، پھر 25 ذیقعدہ، 25 ذیقعدہ، 11th لونار منتھ اور عاشورہ. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا کتابوں میں کیا ہے. 4 ڈیٹس بتائی گئی. کل ایک چانس ہے، پاسبلٹی ہے، ہماری دعا ہے. آپ بولیں گے نہیں دعا ہے، اگر تمہاری دعا نہیں ہے تو پھر تم شیعہ نہیں ہو. اگر ظہور کی دعا تم نہیں کرتے کہ پھر تمہارا ایمان کیا ہے؟ آئینہ طالب و بدم المقتول و کربلا، یہ زمانے کے امام کا جملہ ہے. تم دعائے ندبہ پڑھتے ہو، ہر جمعے کو یہ جملہ کہتے ہو، الہ متا ہارو فیکا یا مولا، then why are you saying this؟ تم دعائے فرج پڑھتے ہو اور کہتے ہو اسا 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 الجل الجل الجل. یہ کیا ہے؟ یہ کہ مولا رائٹ ناؤ آئیے، ابھی آئیے الجل. روز زیارت پر اٹھ کے کہتے ہو مولا آئیے. تو کل کی رات چانس ہے، تم دل سے مانگنا. تو 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھنے کا فائدہ بتاؤ آپ کو، کہ دنیا کا دستور ہے جب تم کسی کو دیکھ کے سلامتی کی دعا کرتے ہو. جعفریہ سینٹر میں تم انٹر ہوئے، کوئی مومن تم کو ملا، تم نے کہا یار کیسے ہو، اللہ تم کو سلامت رکھے. آپ بھی پلٹ کے فوراً کہتے اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے. اور خاندان اہل بیت جو ہے، جو ہمارے امام ہے، وہ مرکز ہے ایٹیکیٹ کے، مرکز ہے اخلاق کے. کل شب قدر کی رات میں اگر تم نے پلٹ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پڑھ کے کہا اللہ تو اپنی آخری حجت کو، اپنی رحمت کو، اپنی نعمت کو، اپنی برکت کو، اپنے محبوب ترین بندے کو تو سلامت رکھ. مولا سے کہا مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو مولا نے پلٹ کے تم کو جعفریہ سینٹر میں اٹلانٹا میں دیکھا، میں ایگزامپل دے رہا، تمہارے دیکھا کہ کون میرا شیعہ ہے، کون میرا چاہنے والا ایسا ہے جو میرے حق میں دعا کر رہا کہ اللہ سلامت رکھے. مولا بھی پلٹ کے اگر تم کو کہتے کہ اللہ اس چاہنے والے کو بھی سلامت رکھے، تو 1 سال کی گارنٹی، 1 سال تک تم سلامت رہو گے، نیکسٹ شب قدر تک. دیکھیں انسان ہے، گناہ کی وجہ سے بدلتا ہے، لیکن ایک عام طور پہ پازیٹیو وے میں اگر سوچو، اگر تم نے امام کی سلامتی کی دعا کی تو مولا بھی تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے. ہماری دعا ایکسپٹ ہو یا نہ ہو، زمانے کے امام کی تو دعا ایکسپٹ ہوگی. تو بہترین عمل آپ کا جا رہا کیا؟ What are you losing? Are you losing anything? Just 3 minutes مانگ رہا، 3 minutes. تمہارے بچوں کی سلامتی، تمہاری سلامتی. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ آئندہ سال تک، 1 سال تک میں برابر زندہ رہ سکوں گا یا نہیں. کہ آج جیسا میں ہیلتھی ہوں، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ 1 سال تک میں ہیلتھی رہوں گا؟ لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے. اس ساری چیزوں کے لیے روز سلامتی کی نماز پڑھو، روز امام کی بارگاہ میں دعا کرو، اور پرٹیکولرلی شب قدر میں امام کی سلامتی کی دعا پڑھو، اور امام کی سلامتی کے لیے نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ شب قدر کی رات ہے تو اپنے اس محبوب بندے کو سلامت رکھنا، ان کے ظہور میں تعجیل کرانا. یہ دعا تمہاری امام سے تم قریب ہوں گے. میری ٹاپک امام نہیں ہے. یہ دوسری نماز. تیسری نماز کل جو پڑھنا ہے، کل کی رات سب کو معلوم ہے اٹلانٹا میں جعفریہ سینٹر میں جو مجھے سن رہا ہے اس وقت، ایوری نوز کہ شب قدر جو ہے ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے، اور گناہ کی معافی کی رات ہے، فارگیونیس کی رات ہے. سب سے بڑی عبادت کل فارگیونیس ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ تو 24 گھنٹے بولتے رہو، اور کل کی رات ضرور معافی مانگنا. اوکے پلیز غور سے سننا، میرے آخری حصے میں بالکل لاسٹ ہے. فارگیونیس کے لیے مانگنا.
کل صرف اپنے لیے فارگیونیس نہیں مانگنا. تم ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ صرف اٹلانٹا میں جو مومن جماعت یا پوری دنیا میں جو مومنین ہے، پوری دنیا میں آپ دعا سب کے لیے کرو. یہ مت کرو کہ پوری دنیا میں جو زندہ ہے، جو روڈ پہ ہے، جو زمین کے اوپر ہے، اللہ تو ان کی تقدیر بدل دے. یہ نہیں، تم ان کی تقدیر کی سی بات کر رہے کہ اللہ میرا بزنس میں گرو کر دوں، میرا امیگریشن ہو جائے، میرا گرین کارڈ آ جائے، میں اچھا گرو کروں. دعا مانگو، 100% مانگو یہ دعا. I'm not stopping you. لیکن کل آپ کو معلوم دو چیزیں ہیں. ٹمارو آپ کو اندازہ ہے کہ کل شب قدر بھی ہے، شب شہادت امیر المومنین بھی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تھرسڈے نائٹ ہے، رمضان کا تھرڈ تھرسڈے، تیسرا جمعرات ہے. آئندہ جو تھرسڈے آئے گی وہ لاسٹ تھرسڈے ہوگی، پھر جمعۃ الوداع. کل تیسری جمعرات ہے، تھرڈ تھرسڈے ہے کل، اور شہادت کی رات ہے. تھرسڈے نائٹ تو پہلے سے مرحومین کی رات ہے. کل میری خواہش آپ سے پورے جعفریہ سینٹر مومن جماعت جو سن رہا، دنیا میں جو سن رہا، کہ کل تم اپنی تقدیر صرف نہیں بدلنا جو زندہ ہے، سب کی ڈیسٹینی بدلنے والی ہے کل انشاءاللہ. تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی مرحوم ماں کی بھی ڈیسٹینی بدلو، باپ کی بھی ڈیسٹینی بدلو، مرحوم بھائی کی بھی بدلو، بہن کی بھی بدلو، سارے مومنین کی بدلو. اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ وادی برود میں، تو کل تمہارے اوپر لازم ہے کہ دوسرے مومن کا خیال رکھنا جو تمہارے آنے والے سارے شب قدر کے اعمال کو قبول کرائیں گے. یہ مت سمجھو کہ اگر میں 4 گھنٹے بیٹھ کے اعمال کر لیا تو میرے اعمال قبول ہو گئے. نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا، پھر بول رہا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، پورے اعمال کروں، اب میرے اعمال 100% اللہ کے پاس جائیں گے. کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس حکم ہے ایون تم 2 رکعت فجر کی واجب نماز پڑھو، سر جھکاؤ، 3 دفعہ اللہ اکبر بولو، جیسے آپ مسلمان کرتا، سلام کرتا، فوراً اٹھ جاتا. آپ سمجھ جائیے نماز قبول ہوگی. حکم کیا ہے؟ آرڈر کیا ہے؟ آرڈر یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو. جب بھی نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرو. وداؤٹ دعا تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. میں یہی تو آپ سے بول رہا کہ اگر خالی آپ یہ اعمال کر لیے تو سمجھو کہ میری تو دعا ایکسیپٹ ہو گئی، میرے اعمال ایکسیپٹ ہو گئے. نو، اگر اس کے بعد تم دعا کرو، پھر اب دعا کا طریقہ بتایا، دعا کا سٹائل بتایا کہ دعا کرنا کیا چاہیے، کس کے لیے کرنا چاہیے. خالی اپنے لیے کرنا چاہیے تو جلدی قبول ہوگی، یا دوسروں کے لیے؟ تو کہا یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میری ایک ریکویسٹ ہے ساری مومن جماعت سے، اور جو مجھے سن رہا، کل تھرسڈے نائٹ ہے. اگر تم اپنے اعمال کو ایکسیپٹ کرانا چاہتے، تم کو نہیں معلوم کہ تمہاری فیملی ممبرز وادی السلام میں ہے یا وادی برود میں ہے. تم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے فیملی ممبرز کہاں پر ہے، کتنی تکلیف میں. ان کو اللہ نے چانس دیا تمہارے ذریعے. رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، نعمتوں کی رات ہے، تقدیر بدلنے والی رات ہے، گناہوں کی معافی کی رات ہے. تو اپنے گناہ کے بعد فوراً یہ بولنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو. اس کے بعد یہ دعا کرنا، پروردگار آج اتنی بڑی رات ہے، سچ اے بگ نائٹ، کہ جی رات کو بی بی زہرا سے ملایا گیا. یہ رات کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا. اللہ تو رحم کر میرے مرحوم ماں پہ، تو رحم کر میرے باپ پہ، تو رحم کر میرے بھائی بہن پہ، تو رحم کر بیماروں پہ. اللہ جتنے مرحومین ہیں تو اللہ آج کی رات ان پہ رحمت نازل کر، جیسے ہمارے اوپر کر رہا، جو زندہ ہے ان پہ کر رہا. جب اس لیے کہ شب جمعہ اللہ روحوں کو بیچتا ہے، اللہ مرحومین آتے ہیں، تو تم اس وقت بول سکتے کہ پروردگار یہ جو اعمال میں کر رہا، میں اپنے اس لیے کہ اعمال کر رہا، تیری عبادت کر رہا، میں صرف اس لیے کر رہا کہ یہ مرحومین کو تو آج کی رات بخش دے. تو دوستو یہ ملینز کی تعداد میں جو لوگ ہیں نا، ملینز کی تعداد میں جو لوگ ہیں، وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے. وہ سارے مرحومین تک اللہ رحمت پہنچائے گا. اس لیے کہ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا رحمت کو، اپنی بلیسنگ کو نازل کرنے کے لیے. خالی سیلفشنس کے ساتھ اپنے لیے دعا نہیں کرو. کل کی رات ہر شیعہ مومن کی جماعت کو بول رہا، ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا، جیسے تم اپنی ڈیسٹینی کے لیے، اپنی ڈیسٹینی کو
چینج کرنے کے لیے جو تم تڑپ رہے, تم جو بے چین ہے, کل کی رات غسل کر کے صاف لباس پہن کر مصلی پہ آ رہے, اسی انداز سے کل تمہاری تڑپ یہ ہونا کہ جتنے مرحومین ہیں, جتنے اللہ کے پاس پہنچ گئے, جو اس وقت عذاب یا تکلیف میں مصیبت میں ہے, میں ان کی تقدیر بدلوں. اگر تم کسی اور کے لیے سوچو گے, تم کل کسی اور مرحوم کو کے لیے سوچو گے جو ہیلپ لیس ہے, جو مجبور ہے, جو کل تک وہ بھی عبادت جعفریہ سینٹر میں آ کے کرتے تھے, آج مر گئے, آج اپنے اپنے قبروں میں ہے, پتہ نہیں کس حالت میں. سب سے پہلے جو دعا کرنا, اپنی ماں کے لیے دعا کرنا, اپنے باپ کے لیے دعا کرنا. اس لیے کہ اگر آج تم جعفریہ سینٹر میں آتے ہو, آج تم عزاداری کرتے ہو, آج تم نماز پڑھتے ہو, تو کس کی وجہ سے پڑھتے؟ آج امام علی کی شہادت کی مجلس تم کر رہے تو کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی طرف سے کر رہے, اس ماں کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے تم آج یہ سٹیج پہ آئے. ولایت علی اگر تمہارے پاس آئی ہے, عزاداری حسین تمہارے پاس آئی ہے, تو جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹ, تو ان ماں باپ کے لیے دعا کرو, اور دعا کر کے جیسے اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے تم پورا ٹرائی کر رہے کل شب قدر میں اللہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے, اسی انداز سے کل تم اپنے ماں باپ کی ڈیسٹینی بدلو. اس کے بعد دیکھو کمنگ 2021 میں تمہارے حالات کیسے بدلتے, and how you will get close to your imam. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس دوستو, میں کیا کروں, 1 گھنٹے کی مجلس ہو گئی, جو مجھے میسیجز دینا تھا رک گئی. شب قدر کے بارے میں کل بولنا تھا, اس لیے میں نے بولا ختم, اب کل یہیں سے شروع کروں گا. مولا مومن جماعت کو سلامت رکھے, وہاں پہ جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمارے علماء, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مرجع عالم سب کو سلامت رکھے, اور اللہ میرے مولا کو سلامت رکھے. جو عمل کل پھر کچھ عمل بتاؤں گا بیفور یو اسٹارٹ دا عمل. بس ایک آخری بات بول دیتا کہ 24 آورس ہے ابھی آپ کے پاس. اگر آپ ریئلی یہ چاہتے, ریئلی اف یو ریئلی وانٹ کہ آپ کے اعمال ایکسپٹ ہو جائے, سیرت امام علی کا بس 10 منٹ مجھے دے دو. آج 10 منٹس ایکسٹرا ہو گئے. اگر ریئلی تم سیرت امام علی کے اوپر چلنا چاہتے تو ایک کام کرو, ابھی کل رات شب قدر آنے کے لیے 24 گھنٹے 24 آورس ہے. ایک کام یہ کرو کہ ایک یتیم کو کل کھانا کھلا دینا, ایک ویڈیو کے پاس کھانا بھیج دینا. آپ بولے یار میں نے بہت بھیجا ہے جمال پور, تاج پور میں, یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملینز آف ڈالر بھیجا ہے. سب ایک طرف, سب ایک طرف. بہت اچھا کیا بھیجا ہے, تو اللہ اور توفیق دے. کل کی رات what I'm saying, I'm responsible of my words. کہ ایک یتیم کل کی رات تم اگر اعمال کو قبول کرانا چاہتے, تم یہ چاہتے کہ تم جعفریہ میں بیٹھ کر تمہاری زبان سے دعا نکلے, ایسا قبول ہو جائے. کل کی رات شب جمعہ بھی ہے, شہادت امیر المومنین کی رات بھی, اور شب قدر بھی ہے. کل کی رات بیک ہوم فون کرو, جمال پور, تاج پور, پارٹی, معلوم کرو کوئی غریب ہے جو ملینز آف ڈالر بھیجا ہے, وہ الگ بات ہے. کل کی نیت, کل کی نیت کرنا. کوئی ایک بھوکے کو, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. اگر جماعت میں کوئی نہیں ہے تو دوسرا مومن تو ہے, سرکیج میں تو ہے, کالو پور میں تو ہے, جو تمہارے ٹرسٹڈ آدمی ہے. میں یہ نہیں بول رہا اس کو دو اس کو دو, I'm not telling you. جو آپ کے ٹرسٹڈ وہ آدمی, ان سے ریکویسٹ کرو. کوئی ایسی فیملی ہے جو بیوہ ویڈو, آپ ٹرائی کر کے دیکھو. ابھی پہلی شب قدر میں وہاں پہ میں نے یہ بات لندن میں بولی, اہل البیت چینل کے اوپر بھی لوگوں نے کیا. بیک ہوم انڈیا پاکستان میں ایک 24 گھنٹے کے اندر ان کے دعائیں جو رکے ہوئے تھی, جو کام رکے ہوئے تھے, کام بنے. آپ کیا سمجھ رہے شب قدر کو؟ اور تھرسڈے نائٹ کل ایک پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا, اسٹل یو ہیو 24 آورس, بیک ہوم فون کرو. فون کر کے اپنے ٹرسٹڈ آدمی کو بولو, جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ, کہ بھائی ایسا کر, کل شام میں کسی روزے کے اوپر کسی فیملی کو, کوئی غریب کو, امیگریشن کا پرابلم ہے وہ بھی سالو ہوگا, یاد رکھو انشاءاللہ. راستہ خود بنتا, اللہ خود بناتا. اس لیے کہ تم نے یہ سیرت امیر المومنین ہے, یہ رمضان ہے, امیر المومنین کی سیرت ہے, علی کی سیرت ہے.
علی کا لائف سٹائل ہے پیٹ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی کہ بچوں دروازہ کھولو میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. یہ علی کا کیریکٹر ہے. کسی ایک یتیم کو کھلا دو, کسی ایک ویڈیو کے بعد بھیج دو, اور اٹلانٹا میں بیٹھ کے دعا کرو کہ پروردگار جو میں نے بھیجا ہے تو یہ شب قدر کا, اس میں 3 نیت کرو. پہلے شب قدر کی کرو, اس میں امام کی سلامتی کی کرو, اور مرحومین کی کرو, اس لیے بیکاز ٹمارو از تھرسڈے. اور رزق میں برکت ہونے کے لیے میں نے یہ دیا ہے شب قدر. یار تمہارے $10 کوئی ویلیو رکھتے $10 کی؟ اٹلانٹا میں $10 کی کیا ویلیو ہے؟ بچوں کو کینڈی دے دیتے. $10 بھیجو, میں اس سے زیادہ نہیں بول رہا. آپ بھیج کے کل یہ عمل کرو, اس کے بعد دیکھو یو سی یور سیلف کہ کیسی بلیسنگ آتی. تمہارے مرحومین تمہارے لیے دعا کریں گے, شب جمعہ کی برکتیں آتی, شب قدر کی رحمتیں تمہارے پاس آئیں گی, تمہاری گناہ معاف ہوں گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ راستے کھلیں گے. پھر یا مسبب الاسباب بھی پڑھنا کہ اللہ تم میرے لیے راستہ بنا. یہ کر کے تم یو اسٹارٹ یور اعمال ٹمارو. ویٹ کرو کل کی رات کے لیے. کل کی رات کے لیے لٹرلی ویٹ کرنا, ایک ایکسائٹمنٹ ہونا آپ کو, آپ کے دل میں ایک ایکسائٹمنٹ ہونا کہ کل بگ تھنگ, بگ بونس از کمنگ, بگ بونس از کمنگ فرام اللہ امام زمانہ. یہ ایکسائٹمنٹ رہنا, یہ خوشی رہنا, تڑپ رہنا, یہ بے چینی رہنا کہ مغرب ہو, مجلس کروں اور میں اللہ کے سامنے جاؤں. فارمیلٹی کے لیے نہیں تیز 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 پڑھ کے نکل جا رہا, ویسا نہیں کرنا. اینیو باقی باتیں کل کروں گا. دوستو بڑی مصیبت کا دن تھا جو گزرا آج. ہمارا امام, غریب امام, ایسا غریب امام کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے, وہ میرا مولا آج صبح سے زخمی ہے. صبح سے میرا مولا زخمی ہے. آج کا دن, کل رات میں آپ نے اعمال کیے, عبادتیں کی ہوں گی, پھر سو گئے. صبح فجر کے بعد مولا کو یاد کر کے سو گئے. لیکن کل کی صبح, آج کی صبح, کیا بی بی زینب سوئی ہوں گی؟ کیا بی بی ام کلثوم سوئی ہوں گی؟ چاہنے والا بابا ظالم نے ایسا زہر بجھایا تھا تلوار میں کہ دوستو کہ اگر زہر کا وہ ایک ڈراپ زمین پہ گرتا تو زمین پھٹ گئی تھی. اتنا خطرناک زہر تھا میرے مولا کو. روایت کا جملہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک میرے مولا زرد ہو گیا تھا, یلوئش ہو گیا تھا. زہر کا اثر تیزی سے کرنے لگا. علی کے بچے تڑپ رہے کہ ہائے کیا وقت آ گیا ہمارے باپ باپ کے اوپر, ہائے یہ کیا وقت آ گیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ چاہنے والی بیٹیاں بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کو یقین ہوتا گیا کہ اب یہ ہم یتیمی کی طرف جا رہے. دن گزرا, تڑپ تڑپ کے بی بی روتی ہے, کبھی میری بی بی زینب آگے, کبھی علی کے پیروں کو پکڑ کے روتی ہے, کہتی ہے بابا یہ کیا حال ہو گیا آپ کا, بابا میں کن آنکھوں سے آپ کو اس حالت میں دیکھوں. ادھر مولا حسن روتے, مولا حسین, شہزادی ام کلثوم ایک ایک چیز یاد کرتی, بابا آپ میرے گھر میں تھے, بابا اچھے خاصے تھے, اور آپ مسجد میں گئے تو کیا حال ہو گیا. بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ شام میں جب افطار کا وقت آیا تو بی بی ام کلثوم نے مولا کو شربت دیا. تو اس وقت علی نے کہا بیٹی قاتل کو بھیجوایا, ابن ملجم کو بھیجوایا. دیکھو دوستو کیریکٹر آف امام علی, کیا کردار ہے میرے مولا کا, یہ کردار ہمارے پاس ہے. کہا کہ بیٹی اس کو بھی بھیجواؤ. آپ سوچو کہ علی قاتل کو بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ پیاسا رہے. میں کہوں مولا آپ قاتل کے لیے اتنا خیال رکھ رہے, ذرا کربلا میں آ کے دیکھو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے. ارے علی اصغر کے لیے حسین کو پانی مانگنا پڑا, لیکن ظالم نے پہلو تیر سے شہزادے کو شہید کر دیا. ارے حسین کی وہ سکینہ 4 سال کی ایک کوزہ لے کے کبھی ایک خیمے میں جاتی, کبھی دوسرے خیمے میں جاتی, بار بار یہ کہتی بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. مولا حسین کہتے کہ عاشورے کے دن سب سے بڑی میری مصیبت یہ تھی کہ میرے بچے جب آ کے مجھ سے پانی مانگتے, میں پانی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا. یہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب بچوں کو دیکھتی تھی. یہاں میرا مولا کا کردار دیکھو دوستو. یہ وقت گزرا, بس میں نے مجلس بہت آہستہ آہستہ, شہادت تو کل پڑھوں گا انشاءاللہ, کل کی مجلس میں, شب شہادت کی مجلس میں. وقت گزرتا گیا, آج کا دن, کل کا دن گزرا. اب 20 محرم کا جب افطار کا وقت آیا, 20 رمضان کا جب افطار کا وقت آیا,
2 دن گزر گئے مولا کی زخمی ہو کے، صرف آخری رات علی کی زندگی کی آخری رات آ گئی، تو اس وقت امام علی نے بی بی ام البنین سے کہا کہ ام البنین آج 2 دن سے میرے بچے بھوکے، آج زندگی کی آخری رات لگ رہی، تم ایسا کرو دسترخوان بچھاؤ، سفرہ بچھاؤ، پوری میری اولاد کو جمع کرو، جو کچھ روٹی ہے لا کے رکھو، میں آج بچوں کے ساتھ افطار کروں گا۔ عزیزو یہ عجیب موقع تھا، 18 بیٹے ہیں امام علی کے، 18 سنس ہے اور بیٹیاں ہیں، ساری اولاد مولا کی آ کے بیٹھ گئی۔ میرا مولا اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ویک ہو گیا کہ علی کو اٹھا کے بٹھایا گیا۔ میرے مولا کا پورا جسم زرد ہو گیا، زہر کا اثر، بار بار میرے مولا کو غش پہ غش آ رہا، سر پہ وہ زخم ہے، کپڑا بندھا ہوا، اور ایسا ظالم نے مارا تھا کہ اتنا خون بہ گیا تھا۔ میرے مولا کو اٹھا کے بٹھایا گیا، میرا مولا اٹھ کے بیٹھا، پورے دسترخوان پہ، پورے سفرے پہ نگاہ ڈالی، سب نظر آئے لیکن مولا حسین نظر نہیں آئے۔ بی بی زینب آگے بابا کے بازو بیٹھ گئی، کہا بابا میں کیسے دیکھوں، بابا آپ کو اس حالت۔ عزیزو اس کے بعد علی نے بی بی زینب سے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ تو کہا بابا آپ کا حسین دوسرے حجرے میں گریا کر رہے۔ تو علی نے کہا میرے حسین کو میرے پاس بلاؤ، یہ آخری گانا تھا مولا کا۔ عزیزو مولا حسین آئے، جب آئے تو علی نے اپنے بازو اپنے پہلو میں بٹھایا، بٹھا کے اپنے ہاتھ سے لقمے کو توڑا اور حسین کے منہ میں دیتے ہوئے کہا اے کربلا کے بھوکے، اے کربلا کے بھوکے، بابا کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے، آج مولا حسین کو کھلا رہے۔ یہی حسین تھے کہ کل کے بعد ارے جب مولا کو دفن کر کے آگے ایسا تڑپ کے کہہ رہے تھے ارے بابا کل تو آپ تھے، آج کہاں چلے گئے؟ زینب کے ایک ہی فریاد تھی کہ بابا اب میں یتیم ہو جا رہی، بابا لوگ مجھے یتیم کہتے، بابا آپ کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی، بابا آپ کے بغیر زینب موجود نہیں رہ سکتی۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا علی کے مصائب کا واسطہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، مولا حسن مولا حسین کا، امام علی کے بچوں کا واسطہ، یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ جو آنسو ہیں، یہ آنسو شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو اس وقت میری مجلس سن رہا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ ہم کو سیرت امیر المومنین پہ چلنے کا چانس دے، توفیق دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول کر۔ کل بگ نائٹ شب قدر کی آنے والی ہے، اللہ سارے مولا کے چاہنے والوں کو معاف کر دے، جتنے ہمارے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ الہی آمین سب بولنا، جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے۔ اللہ دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما، یہ کرونا وائرس سے سب کو حفاظت فرما، ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھ انشاءاللہ۔ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں اور انتظار کرنے والوں میں رکھ، ہم ایسی مولا کی نصرت کریں جیسے مولا چاہتے۔ پروردگار کل شب قدر آ رہی، کل شب جمعہ، ہمارے گناہوں کو صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے۔ یہ دعا ضرور کرو کہ پروردگار دنیا میں جتنے بیمار ہیں، طیبہ خانم جو ذاکرہ ہے پاکستان کی، وہ اسلام آباد میں بہت بیمار ہے، محمد علی وفا صاحب شاعر اہل بیت کویت میں، اور دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہاشمی بردرز، ہاشمی سسٹرز کے جو بیٹے ہیں، وہ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔